راولاکوٹ کی دھرتی سے تعلق رکھنے والے، وہاں جو اس کے قریب ایک پاچھوڑ گاؤں ہے، وہاں داتوڑ کے مقام پر یہ جو اپنی تقریر کر رہے ہیں، چھوٹا سا مجموعہ ہے اور اس کے سامنے جو اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں، میں یہ چاہوں گا کہ پاچھوڑ کی چھوٹی سی ہسٹری بھی ناظرین آپ تک پہنچاؤں کہ یہ لوگ، یہ آج نہیں بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو آج اگر آپ کو امریکہ میں، نارتھ امریکہ میں، یورپ میں، مڈل ایسٹ میں، سعودی عربیہ میں، عراق میں اور لیبیا تک یہ لوگ گئے، اور ان لوگوں نے جو جہاد کر کے اپنی نسلوں کو جوان کیا، پڑھایا، تو اس کے لیے تو میں یہ چاہتا ہوں، میری خواہش ہے اگر میرے پاس وسائل ہوں تو میں ایک ایک فرد کی ویڈیو بنا کر آپ لوگوں تک ان کی سکسیس سٹوری پہنچاؤں، لیکن یہ میرے بس میں تو نہیں ہے، لیکن میں یہ چاہوں گا کہ اسی علاقے سے تعلق رکھنے والے اس محترم، میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھ سے بڑا جوان شخص ہے، اس کی ذرا آپ خطاب سنیں کہ یہ جس طرح سے اپنے لوگوں کو، اپنے عوام کو جس طرح سے مخاطب ہے، جو پیغام دے رہا ہے، اس کو ذرا غور سے سنیے گا۔ وہ طاقت کیا ہے؟ وہ طاقت تاریخ کا وہ علم ہے جو تاریخ کا علم ہمیں سقراط نے دیا تھا، وہ تاریخ کا علم ہمیں افلاطون نے دیا تھا، وہ تاریخ کا علم ہمیں موسیٰ نے دیا تھا، وہ تاریخ کا علم ہمیں محمد عربی نے دیا، اور وہ تاریخ کا علم چلتے چلتے ہم تک آیا کہ لوگوں، جہاں پر جہالت ہوتی ہے، جہاں پر تنگ نظری ہوتی ہے، جہاں پر تنگ دستی ہوتی ہے، جہاں پر جمہوری حقوق کا تصور نہیں ہوتا، وہاں 10 دسمبر انسانی حقوق کا دن بنانا یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ گھٹا ٹاپ اندھیرے کے اندر ایک چراغ جلائے۔ مجھے یہ بتاؤ کہ کیا میں مایوس ہو جاؤں کہ میں گراؤنڈ میں گیا کہ آج 10 دسمبر اس جہاں پر تمہارا عالمی حقوق کا دن ہے، لیکن نوجوانوں نے کہا نہیں ہم نے دربا کھیلنا ہے۔ میں نے کہا کھیلو، لیکن مجھے پتا ہے کہ میرے پاس ڈیلی یہی نوجوان کبھی آتا ہے کہ میرے پاس انڈوسکوپی کے لیے پیسے نہیں ہیں، میرے پاس اینجیوگرافی کے لیے پیسے نہیں ہیں، میرے پاس روزگار نہیں ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ہماری لڑائی لڑو۔ تو ہم انہیں کہتے ہیں کہ کیسے لڑائی لڑو گے جب تمہیں پتہ ہی نہیں تمہارا مرض کیا ہے، اس مرض کا علاج کیا کرو گے؟ مرض تو تمہارا یہ ہے کہ تمہیں انسان ہونے کے ناطے اپنے حق کا پتہ ہو، اپنے ٹیکس کا پتہ ہو، تمہیں پتہ ہو کہ جس ریاست کے اندر تم پیدا ہوئے ہو اس ریاست کا کام ہے کہ ریاست تمہیں روزی روٹی اور علاج دے۔ جب تمہیں وہ آگاہی نہیں ہے، جب تمہیں وہ ادھر لگا رہے ہیں تو تمہیں کیسے ملے گا؟ تو میں نے یہ پھر علم طاقتور کرتا ہے۔ سقراط کے پاس اس کے شاگرد جب گئے تو سقراط کو زہر کا پیالہ پلانے لگے۔ اب آپ دیکھیں، اب آپ غور کریں، داتوڑ کے اوپر اس لنٹر پہ بیٹھے ہوئے آپ تاریخ بنا رہے ہیں، اور ممتاز صاحب آج اس تاریخ کا حصہ بن گئے۔ وہ تاریخ کیا ہے کہ 10 دسمبر انسانی حقوق کا عالمی دن اقوام متحدہ وہ کچھ لوگوں کے، انسانوں کے حقوق کا تعین کرتی ہے، اور ان حقوق پہ آج دنیا کی یونیورسٹیوں سے لے کر، دنیا کے بڑی بڑی جگہوں سے لے کر بحثیں ہو رہی ہیں، لیکن دھاتوڑ کے اس جنگل کے اندر ایک چھوٹی سی جگہ پر بھی کچھ لوگ بیٹھے اپنے حقوق کی ڈسکشن کر رہے ہیں۔ لیکن لوگوں، سقراط کو جب کہا گیا کہ یہ حکمران بڑے طاقتور ہیں، یہ حکمران یہ تمہیں مار دیں گے، ان کے پاس جائیدادیں ہیں، ان کے پاس اسلحہ ہے، ان کے پاس تلواریں ہیں، ان کے پاس وسائل ہیں، تو ان کے خلاف مت بولو، ان سے حقوق مت مانگو، مت نسل کو کہو کہ نسل تمہارا کوئی مسئلہ ہے، مت نسل کو کہو کہ نسل تم بغاوت کرو، مت نسل کو کہو کہ نسل تمہارے کچھ حقوق ہونے چاہیے۔ لیکن سقراط باز میں آیا تو حکم صادر ہوا کہ سقراط کو ایتھنز کے ہزاروں سال، ایتھنز کے اس دانشور کو کہا گیا کہ اس دانشور کو پلا دو زہر کا پیالہ۔ تو پتہ ہے کیا ہوا؟ وہ آواز یہاں پر گھوم رہی ہے، وہ روحانیت کی بل بوتے پر اور یہ سائنس کے بل بوتے پر، وہ سقراط کی آواز آج بھی میرے کانوں میں ہے۔ اس نے کہا شاگردوں، کیوں کہتے ہو کہ میں زہر کا پیالہ نہ پیوں؟ انہوں نے کہا انکار کر دے، تیری زندگی بچ جائے گی۔ انہوں نے کہا بات سنو، آج اگر زہر کا پیالہ میں نے نہ پیا تو یہ جابر اور حکم، یہ ظالم حکمران یہ زندہ رہ جائیں گے، اور اگر آج میں نے زہر کا پیالہ پیا تو یہ مر جائیں گے اور تاریخ میں زندہ رہوں گا۔ آج دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں جا کر دیکھو، دنیا کے بڑے بڑے علم کے خزانوں میں دیکھو، داتوڑ کے جنگل کے اندر دیکھو۔ جی ناظرین، یہ آپ نے سنا، اس کی ایک تفصیلاً میں سمجھتا ہوں کہ پورا ہم ان کا جو خطاب ہے وہ پورا تو آپ کو نہیں سنا سکتے، شیئر کر سکتے، لیکن انہوں نے جو سقراط کے حوالے سے لے کر آج کے
تاریخ تک حکمرانوں کو جو ایک پیغام دیا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ پیغام ہمارے حکمرانوں کے ایوانوں تک پہنچ جائے، اور اسی طرح سے اس کا یہ پیغام، اس جوان کا پیغام جو ہے وہ انڈیا تک پہنچ جائے، اور یہ پیغام اگر ہمارے وزیر اعظم پاکستان جناب عباسی صاحب تک پہنچ جائے، چونکہ ان کے خطاب کا جو آخری حصہ ہے وہ اپنے آزاد کشمیر میں قسم پرسی کے حوالے سے ہے، وہاں انڈسٹری نہ لگنے کی وجہ سے ہے، وہاں کے جو لوگ مڈل ایسٹ میں آج تک کام کر رہے ہیں، اپنا وہ نارتھ امریکہ میں ہیں، امریکہ میں ہیں، مڈل ایسٹ میں ہیں، اپنی جوانیاں تباہ کر چکے ہیں، وہ بڑھاپے میں پہنچ چکے ہیں، لیکن ان کے بچوں کا کوئی پرسان حال نہیں، وہاں کوئی انڈسٹری قائم نہیں ہو سکی، وہاں کوئی امپلائمنٹ کی کوئی گنجائش نہیں نکال سکی سوائے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کے کہ وہاں ہمیں استاد بھرتی کر لو، یا ہمیں چپڑاسی بھرتی کر لو، یا کلرک بھرتی کر لو، اس کے علاوہ کوئی کسی حکمران نے وہاں انڈسٹری کے حوالے سے آج تک نہیں سوچا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے بڑا پیغام ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ کے لیے کہ دیکھیے اسی گراؤنڈ میں ایک طرف آزاد کشمیر کا جھنڈا لہرا رہا ہے اور دوسری طرف پاکستان کا جھنڈا لہرا رہا ہے، اور آپ نے وادی میں جو شخص آزادی کے نعرے لگا رہا ہے اس کے حوالے سے بھی آپ نے تفصیل کے ساتھ سنا، اور میں یہ گزارش کروں گا اپنے حکمرانوں سے اور وزیر اعظم پاکستان سے کہ وہ غور فرمائیں کہ آزاد کشمیر میں لوگوں تک احسان کر کے ان تک فیسلٹیز نہ پہنچائیں، بلکہ یہ سمجھیں کہ یہ ہمارے شہری ہیں، ان تک ہم جو فیسلٹیز پہنچا رہے ہیں وہ ہم پر